اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ منگل تا جمعرات آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں، کم و بیش رات 10 بجے سے رات 11 بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے۔ آپ کی لائیو کالز کو بھی شامل کیا جاتا ہے، ان سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں جو آپ سوال کیا کرتے ہیں۔ ایک موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس موضوع سے متعلق چند ایسے سوالات کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے موضوع ڈسکرائب ہو سکے، موضوع کی وضاحت ممکن ہو سکے۔ آج ناظرین انتہائی اہم موضوع بحیثیت مسلمان آج ایک ایسا فکری موضوع ہے کہ جس پر ہمیں سوچنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور اس پر غور کرتے ہوئے کچھ تبدیلیاں اپنے اندر لانی چاہیے۔ حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اور اس عنوان سے ہی اس موضوع کی اہمیت کا یقیناً آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حقوق مصطفیٰ امت کو یاد بھی ہے یا نہیں ہے۔ آیا نبی کریم علیہ السلام نے جو اتنا پیارا دین ہم تک پہنچایا ہے اور کامل و اکمل تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں، دنیاوی اور اخروی تمام ثمرات جس میں اور برکتیں موجود ہیں، وہ تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اور آپ کے ذریعے، تو کیا حق کیا ہے امت کا؟ صرف اتنا ہے کہ نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا جائے، پوری زندگی گزار لی جائے، اس دنیا سے جائیں تو اس توقع کے ساتھ چلا جائے انسان کہ نبی کریم علیہ السلام ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ اگر یہ عقیدہ ہے اور یہ بھی نہیں ہے تو پھر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہر صورت جن اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام شافع محشر ہیں، حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، منصب شفاعت پر فائز ہوں گے، تو ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہم نے حق ادا کیا حضور کی غلامی کا، حضور کے امتی ہونے کا، یا یہ کہ زندگی اسی طرح گزار دی اور اس کے بعد پھر یہ کہ کف افسوس ملتا رہ جائے انسان آخری عمر میں۔ آج بات کریں گے، بہت اہم موضوع ہے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ آپ کی اور ہماری ہر دل عزیز اور محبوب شخصیت، ایک ایسی شخصیت جن سے آپ اور ہم بہت پیار کرتے ہیں، اور علمی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، تحقیق کے اعتبار سے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو سب سے پہلے میں سلام بھی پیش کروں گا، اور ماشاءاللہ حال ہی میں عمرے کی سعادت حاصل کر کے آئے ہیں۔ 12 ربیع الاول آپ نے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزارا، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بھی، کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اور عمرے کی بہت مبارک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں ہوں آمین۔ ایسے چینل پر کہ جو حضور کے ذکر کے لیے ہی بنا ہے، ماشاءاللہ۔ اور آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ جتنی محبت کے ساتھ اس پیغام کو دنیا میں پہنچا رہے ہیں۔ میں واقعہ شیئر کروں گا بعد میں، چونکہ رسمی ابھی گفتگو ہو رہی ہے کہ کیو ٹی وی کو اللہ نے مدینے میں کیسی مقبولیت دی، وہ ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ واہ واہ، کیا کہہ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و معروف عالم دین علامہ اویس الحسنی صاحب، ایک ایسے خانوادے سے تعلق کے جو علمی خانوادہ ہے، دینی خانوادہ ہے، اور ایک عرصہ دراز سے علم دین کی جو ہے خدمات پر معمور ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، نبی کریم علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، وجہ وجود کائنات ہیں، اس اعتبار سے مخلوق پر آپ کا کیا حق بنتا ہے؟ ذرا اس کی ابتداً وضاحت ہو جائے تاکہ وہ بہت سے لوگ کہ جو خواب غفلت میں ہیں انہیں بھی بیداری نصیب ہو اور انہیں بھی اس اپنی ذمہ داری کا احساس ہو۔ کچھ فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ قال اللہ تبارک و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ
من والدی و ولدی و ناسی اجمعین، صدق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم کی آیت، حدیث مبارکہ ابتدائی طور پر برکت کے لیے اس لیے شامل ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو ہم سمجھ ہی نہیں سکیں گے کہ ہم بات کیا کہنے جا رہے ہیں۔ یہ جو موضوع کل جب میرے پاس فون آیا کیو ٹی وی سے اور کہ اس موضوع فرمایا پر آپ نے گیا بات کرنی ہے، کہ اس پر، تو میں رونے لگا، اور میری کیفیت بڑی عجیب، ایک دیوانگی ہوتی ہے، کیفیت ہے، بس ہے، حضور نے عطا فرما دی، ان کا کرم ہے۔ اور میں اس لیے نہیں عرض کر رہا کہ اس سے خدا نہ خواستہ یہ مراد ہو کہ میں کوئی متقی و پارسا ہوں، عالم نہ متقی، نہ عالم نہ پارسا ہوں، امتی تمہارا گناہ گار یا رسول، لیکن یہ ضرور ہے کہ کیا اللہ کے نبی علیہ تحت و ثنا کے حق کو کوئی دنیا میں ڈیفائن کر سکا ہے؟ کوئی دنیا میں ایسا ہے جو یہ کہے کہ حضور کے حق کو میں نے پورا کر دیا؟ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ آپ دیکھیے یہ لکھا ہوا توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ لکھا ہوا ہے، سب لکھا ہوا نہیں؟ یہ ڈیفائنڈ حق ہے اللہ کا، یہ ڈیفائن ہو گیا۔ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو کسی جگہ پر اس طرح سے ڈیفائن کیا گیا، کہا کہ یہ بھی نبی کا حق ہے، سلو کما رأیتمونی، روزہ بھی اس طرح رکھو جیسے نبی رکھتے تھے، حج بھی وہ کرو جو حضور نے کیا ہے، زکوٰۃ بھی وہ دو کہ جو حضور نے جس طریقے سے فرمائی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے اپنے حق کو تو بیان کر دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو آپ کے کردار کے ساتھ اور آپ کی محبت کے ساتھ چھوڑ کر یہ بتلا دیا کہ لوگوں میرے نبی کا کیا حق ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کیا ہے یہ احسان عظیم اللہ کا؟ اور یہ احسان عظیم کیوں جتلا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے جتلا رہا ہے احسان عظیم کہ اسے یہ پتہ ہے کہ میری مخلوق کی سرشت میں یہ ہے کہ یہ بغاوت اس کے اندر ہے، میری مخلوق کی سرشت میں یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اپنی انا اور اپنی ذات کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ دربار مصطفیٰ میں نہ انا ہے، نہ بادشاہت ہے، نہ وقت کی کوئی طاقت ہے۔ جبریل بھی اگر آئیں تو اذن لے کر آئیں، اور اگر انبیاء بھی آئیں تو حضور کی اقتداء میں آئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے کہ اگر آواز ذرا سی بلند ہو جائے انتحبت اعمالکم، کہ پھر تمہیں بھی پتہ بھی نہ چلے، مبادا ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال سارے برباد کر دیے جائیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور حضور کی ذات، حضور کا حق کون ادا کرے گا؟ ہے کوئی دنیا کے اندر؟ یہ نبی کریم کی ذات کیا ہے؟ حضور علیہ تحت و ثنا خانہ کعبہ میں ہے، اور یہ جو مشرکین ہیں، حاسدین ہیں، نبی سے عداوت رکھتے ہیں، ایسے لوگ آج بھی ہیں، بالکل ایسے لوگ آج بھی ہیں، ہم میں موجود ہیں، کیونکہ جب شیطان کی ذریت ہے تو شیطان کی ذریت تو ہمیشہ اسی طرح رہے گی نا، کسی نہ کسی اعتبار سے وہ کام ستیزہ کرتی کار رہے گی۔ رہا ہے ازل سے تا امروز، بس چراغ مصطفی سے شرار بولابیس، یہ اور یہ جاری ہے۔ اپنے پھونکوں سے چراغ مصطفیٰ کو بجھانا چاہتے ہیں، یہ بجھا نہیں سکتے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات بڑی مختلف ہیں، اور میرے ذہن میں کافی روایات کے وہ حوالے آ رہے ہیں، لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں، حضور کون ہیں، ان کے حق کی بات صرف دو جملے میں، اس کے بعد مکمل کروں گا کیونکہ آپ کو اس طرف جانا ہے۔ اتنی سی بات عرض کرتا چلوں گا، یہ حضور وہ ہیں، ذات گرامی وہ ہے حضور والا صفات کی، کہ حضور وہ ہیں کہ جن کے گردن کے ارد گرد جب پھندا لگایا جاتا ہے آنکھیں ابل رہی ہیں، لیکن میری نبی کی زبان سے کوئی بددعا نہیں نکل رہی۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت میں کہ 3 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بچاتے ہیں کسی طریقے سے، تو اللہ کے نبی تب بھی یہ فرماتے ہیں وہاں پر کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے قتل ہوتی ہوئی صورت دیکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وہ دکھلاتا ہے جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے تو نبی کو نبی کہا جاتا ہے۔ میرے حضور یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ نبی کو نبی کیوں کہا جاتا ہے۔ اگر نبی کے پاس یہ معجزہ نہ ہو نبوت کا کہ جس میں اللہ تعالیٰ غیب دکھلا دیتا، پھر نبی میں اور عام فرد میں کیا فرق رہ گیا؟ اور پھر طائف کا میدان ہو تب بھی حضور ہیں، مشکلات عرب کی ریگزار کی ہوں تب بھی حضور ہیں، بدر کا روزہ ہے اور 313 ہے تب بھی حضور ہیں،
اور کائنات کے اندر اگر پیٹ پر نبوت نے 2 پتھر باندھ دیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے ساتھ وہی کام کر رہے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں اور مشقت، تو وہ بھی حضور ہیں، اور آسمانوں پر دعائیں قبول کروا رہے ہیں راتوں کو جاگ کر، اور رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ میرے رب کہ میری امت کو بخش دے، یہ بھی حضور ہیں، اور راتوں میں جاگ کر اور دنوں میں جاگ کر مشقتیں اٹھا رہے ہیں، یہ بھی حضور ہیں، اور جب مکے میں جا رہے ہیں گردن جھکا کر، یہ بھی حضور ہیں، اور آخرت میں جو پلسرات سے لے کر آب کوثر سے لے کر جنت کے دروازوں سے اندر تک لے جائیں گے، وہ بھی لوائے حمد کے ساتھ میرے حضور ہیں۔ کہاں تک آپ احسان اتاریں گے اور کیسے اتاریں گے؟ قرآن نے مننا یمنو مننے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایسا احسان دکھلا دیا کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و رفعتوں اور آپ کی شان اور آپ کی ان بلندیوں کا تذکرہ جو قرآن میں موجود ہے، اس کے چند حوالے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے، اور اس تناظر میں اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ کیا ہم حق ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ادا۔ اسی لیے صحابہ اکرام جب بات کیا کرتے تھے حضور علیہ السلام کی خدمت میں، کوئی بات عرض کیا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہیں۔ اللہ اکبر، کیا حوالہ ہے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبرز کے مطابق آپ سوالات کر سکتے ہیں، اسکرین پر ماشاءاللہ نمبر درج ہیں۔ اور آج موضوع جو ہے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بہت اہم موضوع اور انتہائی ایسا موضوع کہ جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے بحیثیت مسلمان۔ اپنا محاسبہ بھی تو کرنا چاہیے نا، اپنی ذمہ داریوں کا بھی تو ہمیں احساس ہو کہ آیا ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اگر ایک جگہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ آ گیا ہے تو یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، اور وہ رفعتیں اور عظمتیں حضور علیہ السلام کی وہ بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان کس طرح حق ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ حق تو نہیں ادا کر سکتے، کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، کیا فرمائیں گے آپ؟ حضور علیہ السلام نے انسانیت کو عزت و ناموس عطا فرمایا، اب اس تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس جو ہے اور آپ کا مرتبہ جو ہے وہ تمام چیزوں پر بلند و بالا اور تمام چیزوں پر سبقت رکھتا ہے۔ اس حوالے سے ایمان رکھنا، میں کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ میں چاہوں گا کچھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی، بہت ہی بہترین سوال آپ نے اٹھایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت انسان کو بخشی ہے، اس کا ایک حوالہ حدیث حضرت آدم علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم لو لا محمد، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، لما خلقتک، تو میں آدمی ہی نہ بناتا، تمہیں ہی نہ بناتا۔ تو پتہ چلا حضور کی وجہ سے انسان بنے، اور انسان کو جو اشرف المخلوق ہونا یہ نصیب ہوا ہے، یہ عزت ملی، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ تمام عزتوں پر فائق بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ جب حضور کی تعظیم ہو تو پھر عام لوگوں کی طرح تعظیم نہ ہو، بلکہ حضور کی تعظیم عام لوگوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ قرآن بھی تو رہنمائی کرتا ہے، قرآن بھی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ امام مبرد نے فرمایا کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کا معنی ہے تُبَالِغُوا فِي تَعْظِيمِهِ، کہ جب تعظیم کرو تو اس میں مبالغہ کرو۔ رئیس بھائی، نکتے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ ہر ایک کی تعظیم کرو، حد کے اندر کرو، لمٹ کے اندر کرو۔ اگر غلوف کرو گے تو حرام ہے، لیکن جب حضور کا معاملہ آئے تو فرمایا جب تک غلوف نہیں کرو گے اس وقت تعظیم ہی نہیں ہوگی۔ تعظیم ہی نہیں ہوگی۔ علامہ صاحب، آپ اجازت دیتے کالر کو شامل کر لیں، یہیں سے بات کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رئیس بھائی، محمد حامد بات کر رہا ہوں شہر اقبال سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شہر اقبال سے ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے، کیا کہیے گا؟ جی رئیس بھائی، یہ پوچھنا تھا کہ ماشاءاللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق تو ہم کسی صورت بھی بندہ نہ چیز پورے ہی نہیں کر سکتے، بالکل ایسا ہی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کینٹ سے۔ تو بات یہ کہ کوئی ایسی چیز مولانا صاحب سے، مفتی صاحب سے پوچھ لیجیے، ابھی ماشاءاللہ 12 ربیع الاول پہ عمرہ ادا کر کے آئے ہیں، لیٹسٹ کہ ہم اس صف میں کھڑے ہو جائیں، کم از کم لائن میں لا دیں، جو ہم وہاں تک پہنچنے کی، وہاں تک کچھ نہ کچھ اپنی زندگیوں میں کر جائیں جس سے ہم آگے تک چلیں، صف میں کھڑے ہو جائیں کم از کم۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ نے بہت سے لوگوں کے سوالات کو یکجا کر کے اپنے طور پر پہنچا دیا، چونکہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال موجود ہوگا کہ کیسے حق ادا کیا جائے۔ کوئی تو ایسا طریقہ ہو کہ ہم اس صف میں ہی شامل ہو جائیں کم از کم، جس نے کوشش کی حق ادا کرنے کی۔ حق تو ادا نہیں ہو سکتا تو لیکن کوشش تو کی جا سکتی ہے، اور کس انداز میں کی جائے،
किस जहद से की जाए, इस पर बात करें। जी रईस भाई, तो मैं गुजारिश कर रहा था कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और इज़्ज़त का मामला यह है कि ख़ुद कुरान पाक का हुक्म यह है कि जब उनकी ताज़ीम करो तो हद से बढ़कर कहो। इमाम बुसीरी ने फरमाया फ़इन्ना फ़द्ल रसूलिल्लाहि लैसा लहू हद्दुन, हजूर की ताज़ीम में हद और लिमिट नहीं है, लिहाजा हजूर की ताज़ीम हद से बढ़कर है। सहाबा इकराम ने, जैसे आपने सवाल भी आया कि सहाबा इकराम ने इस पर अमल करने की कोशिश की है और कहाँ तक कोशिश की है। उर्वा बिन मसूद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए जब जाते हैं तो आपको मालूम है वो फरमाते हैं कि मैं तो बड़े बड़े बादशाहों के दरबार पर गया, इन राई तो मलिकन कत्तु, मैंने बहुत बादशाहों के दरबार देखे, युअज़्ज़िमु असहाबहु, उनके असहाब उनकी ताज़ीम करते थे, लेकिन ऐसी नहीं मा युअज़्ज़िमु असहाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा, जैसे असहाब मोहम्मद हुजूर की ताज़ीम करते थे। उर्वा बिन मसूद बताएं तो सही, क्या देखा, ऐसी क्या ताज़ीम थी? कहा कि मैंने ये देखा जब हजूर लुआब मुबारक अपना डालने लगते हैं, सहाबा ज़मीन पर नहीं गिरने देते, अपने हाथों पर उठा लेते हैं, सादत समझते हैं और अपने जिस्म पर मलते हैं। ये ताज़ीम का वो दर्जा है। जिन लोगों को नसीब नहीं होता वो उन सहाबा के हाथों को मलकर अपने लिए। और रईस भी आगे मसला ये हुआ कि वो लुआब मुबारक खुद इतना मुबारक भी होता है कि सहाबा कराम अपने जिस्म पर मल लेते। एक साहबी हैं वो फरमाते हैं कि मेरी बीवियाँ बड़े बड़े खुशबू लगा के आया करती थीं, लेकिन पूछती थीं कि आप ऐसी कौन सी खुशबू इस्तेमाल करते हैं कि ऐसी खुशबू हमें मुयसर नहीं। उनका एक दफ़ा मेरी कमर में ज़ख़म था, हजूर का लुआब मुबारक मेरे जिस्म पर लग गया, उसके बाद से आज तक मुझे किसी दूसरी खुशबू की मोहताजी नहीं रही। ये हजूर अकरम का लुआब मुबारक है। बहरहाल हजूर की ताज़ीम पर इमाम अबू इब्राहिम ने जो जुमले फरमाए, उन्होंने कहा कि हजूर की ताज़ीम अगर हजूर का जिक्र भी किया जाए तो हर मुसलमान पर वाजिब है, कि हजूर का जिक्र खुशबू और खुदू के साथ क्या करेगा। ये हजूर अकरम आप किसी बात के साथ एक कॉलर को और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब है, क्या सवाल है आपका? क्या मीरा लाहौर से मोहम्मद सलीम खान कादरी अर्ज कर रहा हूँ। जनाब कादरी साहब खुशामदीद, क्या फरमाइए। बहुत अच्छा मौजू आपने चुना है। बस ये जनाब पूरी टीम को मुबारकबाद पेश कीजिए, RYQ टीवी की पूरी टीम है। मैं उनको भी सताइश पेश करता हूँ और रईस भाई आपको भी सताइश पेश करता हूँ। काबिल तहसीन है आप लोग और काबिल फख्र है हमारा क्यू टीवी, अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क की शमा रोशन किए हुए है और जिसके गिर्द हम परवानों को जानिसार होने का मौका मिलता है, तहरीक मिलती है। अच्छा, गुजारिश अगर सवाल की तरफ आ जाए। बहुत अच्छा है, लेकिन हम क्या हक अदा करेंगे जबकि कायनात ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई गई है और हम एक कतरा हैं और नबी पाक की शान समुंदर इतनी वसी है कि एक कतरा जब समुद्र में पड़ जाए तो उसकी जात खत्म हो जाती है। हमारी जात खत्म है यहाँ भी वहाँ भी। हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती के आगे कुछ भी नहीं है और उनकी हस्ती हमारे लिए फख्र की बात है कि हम उम्मती हैं, उनके गुलाम हैं, नबियों के सरदार के दौर में पैदा हुए। बहुत शुक्रिया जनाब कादरी साहब, बहुत शुक्रिया। आप दाता हुजूर की नगरी लाहौर से माशाल्लाह हमारे साथ रहे, अपने जज्बात का इजहार। हर मुसलमान को नबी करीम अलैहिस्सलाम के दामन करम से वाबस्तगी का इसी तरह करना चाहिए। यही एहसास बेदार रहना चाहिए कि हम अक़दा कर नहीं सकते लेकिन कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और अल्लाह करे कि ई सआदत, ये अल्लाह ताला हमारी जो सआदत है हमारे हिस्से में, ये अल्लाह ताला कबूल फरमाए। डॉक्टर आप अल्लामा साहब अगर जवाब मुकम्मल फरमा देते तो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक़ के बारे में सबसे पहली बुनियादी बात ये रखनी चाहिए रईस भाई कि कुछ ऐसे हुकूक़ हैं कि हमें उस पर अमल करना वाजिब है, लाजमी है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला हक़ ये है कि आपकी रिसालत पर ईमान लाया जाए, कोशिश की नहीं बात, रिसालत पर ईमान लाना, ईमान। दूसरा ये है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम पर वाजिब है और फिर उसके तकाज़े हैं वालिदैन से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, लोगों से बढ़कर। आपकी इताअत हम पर वाजिब है, ये हुजूर का हक़ है। आपकी इत्तिबा हम पर वाजिब है, यह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ है। आप पर दुरूद पाक पढ़ना हम पर बाज़ औक़ात वाजिब, बाज़ औक़ात फ़र्ज़ बन जाता है। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम हम पर फ़र्ज़ है, वाजिब है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना, रोज़े अक़दस की ज़ियारत करना, ये हम पर वाजिब है। तो ये वो हुकूक़ हैं जो उलमाए किराम ने बयान किए हैं, जिन पर कोशिश भी करनी चाहिए और कुछ तो ऐसे जो लाजिम है। डॉक्टर साहब ने और आपने इतना अच्छा एक माहौल बना दिया गुफ्तगू का, माशाल्लाह हमारे जो कॉलर्स हैं वो भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कौन साहब हैं और कहाँ से?
رئیس بھائی کیا حال چال ہے؟ میں محسن حسن بات کر رہا ہوں عارف والا سے. ماشاءاللہ عارف والا سے، بہت شکر اللہ کریم کا، بہت شکر ہے. فرمائیے. نا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، میں آپ کا بہت شوق سے دیکھتا ہوں. بڑی محبت، بڑی محبت. سوال کیجیے گا. اور سناؤ کیا حال چال ہے؟ اللہ کا کرم ہے. سوال بتائیے گا. سوال کریں گے کوئی؟ جی یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی کہا کہ ایک دوسرے سے مل کر رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور سلوک کے ساتھ سے رہیں. بالکل بالکل. بچھڑ گئے ہیں ان کو ملانا چاہیے، آپس میں صلح کروانی چاہیے. بالکل. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے رشتہ داروں میں، گھروں میں آج کل کے جو حالات ہیں، جو خوشحال گھر چل رہے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، بالکل جاتے ہیں، دھاگا وغیرہ دم درود کرا کے ایک دوسرے کو جدا کرتے ہیں. میرے آقا نے خون کے رشتے ملائے ہیں اور یہ ہمارے خون کے رشتے دور کر دیتے ہیں. ذرا یہ وضاحت فرما دیجیے کہ یہ. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. یہ بھی ایک پہلو ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے. حضور علیہ السلام نے تو سب کو باہم شیر و شکر کر دیا. آج ہم توڑنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، دوسروں کے دلوں میں اپنے لیے دوریاں کرنے کے لیے جملے استعمال کرتے ہیں، یا یہ کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ باہمی تعلقات لوگوں کے خراب ہو جائیں اور ہمارے استوار رہیں. یہ تعلیمات مصطفیٰ ایسا ہرگز نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آپس میں ملائے. انما المؤمنون اخوہ، یہ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے. المسلم اخو المسلم، حضور کی حدیث مبارکہ ہے. مسلمان کا بھائی ہے، تو بھائی میں محبت نہیں ہوگی تو نفرت کیسے ممکن ہے؟ تو اس پر اور مزید بات کریں گے. یہ بھی ایک اچھا پہلو ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے اور کیا سوال ہے؟ سر درود السلام پڑھ کر مدینے جا سکتے ہیں سر؟ درود السلام پڑھ کر دوہرا دیجیے گا سوال. مدینے جانا ہے سر. ہاں سبحان اللہ. مدینے جانے کا طریقہ ہی یہی ہے. یہی تو ایک طریقہ ہے. آپ اشکبار ہیں، میری سماعتیں آپ کے آنسوؤں کو محسوس کر رہی ہیں، اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ ہدیہ درود السلام کے ذریعے جانا چاہتے ہیں. اور بخدا میں بتاؤں یہی ایک طریقہ ہے حضور کی بارگاہ میں پہنچنے کا. اور اس پر ہم ڈاکٹر صاحب سے لیں گے جواب کہ ڈاکٹر صاحب بھی ہو کر آئے تو ڈاکٹر صاحب نے کتنی بار پڑھا ہوگا. یہ میں راز افشا کرنا نہیں چاہوں گا، لیکن یہ تو بتائیے گا کہ درود کتنا معاون ثابت ہوتا ہے حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے. حضور کی بارگاہ میں جتنی بار درود پڑھیں، سلام کریں، چاہے نزدیک سے، کیونکہ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے کو کان لال سماعت پہ لاکھوں سلام. تو یہ ایسا معجزہ ہے، معجزہ مصطفیٰ ہے کہ جس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، اور جب سمجھ میں نہیں آتا تو ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں. تو انکار کا مقصد یہ ہوا کہ بنیادی مطلب یہ ہوا کہ لا علمی میں ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور جان بوجھ کر کر رہے ہیں تو پھر گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ، کیونکہ میرے نبی کے معجزات کا انکار کرنا گناہ کبیرہ ہے. بڑی سیدھی بات. درود پڑھنا تو حکم مطلق. اور ایک بات تو بتائیے مجھے آپ کہ کون سے صحابی ہیں، کتنے حوالے میرے پاس موجود ہیں، چاہے آپ قسطلانی اٹھائیں، اس میں مواہب اٹھائیں، خواجہ شاہد الحق محدث دہلوی کی کتاب مدارج نبوت اٹھائیں، یا اس سے قاضی ایاز کو پڑھیں آپ کتاب الشفا، یا اس سے پہلے کی ابن اسحاق اور ابن اسحاق سے بھی پہلے کے کچھ چھوٹی چھوٹی سی روایات ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے جو سوال کیا. اور میں تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں رئیس میاں کہ سوال کیا ہے، یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں. مدینے کا حق کبھی پہچانا؟ آپ تو حضور کے حق کی بات کر رہے ہیں. مدینے کا حق کیا ہے؟ یہ مدینے کی مٹی وہ ہے کہ اگر پانی میں ڈال دی جائے یا ویسے دے دی جائے تو شفا ہی شفا ہے. تو جس زمین پر قدم مصطفیٰ ہو وہ شفا ہے، اور جہاں مصطفیٰ ہو اور سلام اور پھر حقوق مصطفیٰ تو معراج. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں، اس مرحلے بہت اہم آپ نے نقطے پر آپ گفتگو لے آئے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. ڈاکٹر صاحب یہیں سے انشاءاللہ اپنے جواب کا آغاز کریں گے. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس موضوع کو زبان سے ادا کرتے ہوئے بھی ہمیں اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ کتنے حقوق ہیں اور ہم کس قدر اپنی مادی زندگی میں مصروف ہیں، اپنی ضروریات زندگی میں مصروف ہیں. ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے. جبکہ اگر غزوہ بدر کا حوالہ لے لیا جائے تو 313 کی یہ خواہش تھی کہ ہم اپنا سر حضور کے قدموں پہ قربان کر دیں. یہ ان صحابہ کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا یا کوشش کرتے رہے کہ حضور کے حکم پر اپنی جان قربان کر دیں. وہ ادراک رکھتے تھے اس بات کا. آج امت کی غفلت نے یہاں پہنچا دیا ہے کہ آج انحطاط بھی ہے، آج پستی بھی ہے، آج امت مسلمہ مغلوب بھی ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمارے ہاں وہ چیزیں نہیں ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں تھی. کالرز کو بھی شامل کریں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب پہلے اپنے جواب. میں تو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ مدینہ منورہ کا کیا حق ہے. مدینہ کی مٹی سے محبت شفا ہے،
اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جس جگہ ہو اور اس کے متعلق یہ سوال کیا ہے؟ یہ کون سا سوال ہے کتنی محبت کی جائے کتنی تعظیم؟ یہ کون سا سوال ہے؟ یہ تو منافقین کیا کرتے تھے، کتنی تعظیم، کیوں تعظیم، کیسی تعظیم۔ مومن تو یہ سوال ہی نہیں کرتا، مومن تو کہتا ہے کہ میری زندگی کے ہر سانس ان کی محبت کے لیے۔ اور اگر محبت دیکھنی تو بلال حبشی کی دیکھیں، اگر محبت دیکھنی تو عثمان غنی کی دیکھیں، خلفاء راشدین سے ہٹ کر وہ جو زمین بظاہر زمین بوس نظر آتے، آج بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر ان کی قبر انور کے قریب چلے جائیں، خوشبو آتی ہے، اللہ اس کا نبی گواہ ہے، خوشبو آتی ہے۔ اور کیا جبل احد کو کہ میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، پتھر کی گواہی حضور کے لیے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ حضور سے کتنی محبت کریں؟ حضور کی بارگاہ میں تو سنگریزیں ہوں یا آسمانوں کے آسمانوں پر چمکنے والے نجوم ہوں، سب سلام عرض کیا کرتے تھے۔ اور یہ وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور فرماتے ہیں کہ سنو، قرآن بھی کہہ رہا ہے نا کہ جو تم سے معافی مانگ لے اور جن کو تم معاف کر دو، جو تم سے استغفار کریں اور تم انہیں معاف کر دو، اے رسول ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ اور یہ مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ مقام مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھیں کہ پورا قرآن حضور کے حق کو بیان کرتے کرتے اور پوری احادیث حضور کے حق کو بیان کرتے کرتے مومن کے دل پر چھوڑ دیتی ہے کہ لو ہم نے تو بیان کر دیا۔ اور اس کا عوض کیا ہے؟ اگر تم محبت کرتے ہو، درود و سلام پڑھتے ہو، ربیع الاول کیا ہر پل سلام، اور ربیع الاول تو خیر ہے ہی سلام کا مہینہ۔ اور میں تو الحمدللہ جب تھا صبح وہاں پر 12 ربیع الاول کو، وہاں کے حوالے سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ایک کالر بڑی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کون صاحب ہیں جناب، کیا سوال ہے آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ جی سر گزارش کرنی تھی کہ نماز، روزہ، حج، جی جی اس نال کتنے بھی اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ ایمان والو یہ کام کرو، اے کام کرو، اے کام کرو تسی ایمان والے ہو، لیکن جس ویلے درود پاک دی بات آئی ہے اوتھے فرمایا کہ اے ایمان والے ہو میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سورہ احزاب کا حوالہ دے دیا آپ نے، سبحان اللہ۔ بس میں آپ کے سوال تک پہنچ گیا ہوں، سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ سورہ احزاب کا حوالہ دے دیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اب اس کو تو یوں کر کے جائیں گے تو کہہ دیں گے شرک ہو گیا، اللہ کی سنت ہے، لیکن جب اللہ خود شامل ہو رہا ہے تو اب اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اچھا اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو اس میں تو کوئی ناپ تول نہیں ہے، اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے کوئی ناپ تول نہیں ہے، زندگی کی ساری مراد، گاڑیاں لے لو، مکان لے لو، یہ لے لو۔ کیا اچھا انہوں نے سوال کیا، اللہ یہ نہیں فرماتا کہ اللہ نماز پڑھتا ہے، اللہ یہ نہیں فرماتا اللہ حج کرتا ہے، اللہ یہ نہیں فرماتا اللہ زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ درود بھیجتا ہے۔ اچھا محبت کا عوض کیا ہے؟ محبت کا عوض بھی سن لیں کہ جو حضور سے محبت کرتے ہیں اور جو محبت نہیں کرتے ان کے اندر فرق کیا ہے؟ جو نہیں کرتے وہ منافقین میں چلے گئے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، تو جہنم کے آخری درجے کے اندر ہیں۔ لیکن اے نبی جو تم سے محبت کرتے ہیں اعلان کرو، تو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کے مطابق حضور کیا فرماتے ہیں؟ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے جس کسی نے بھی من کہہ کر عام کر دیا، عام کر دیا، اور صلہ کیا مل رہا ہے من کا؟ زارہ قبری، جس نے میری قبر کی وجبت لہ شفاعتی، اللہ وجبت لہ شفاعتی، مجھ پر لازم ہو گیا، واجب ہو گیا کہ میں اس کی شفاعت کروں۔ اب اگر یہ اختیار مصطفیٰ نہ ہو اور یہ حق مصطفیٰ نہ ہو آپ کا ان پر محبت کا، تو محبت آپ کریں، عوض نبی کی محبت کا یہ ہے کہ حضور اپنے دامن میں چھپا کے گناہگاروں کو لے جائیں گے، اور حضور کی شفاعت نہ ہو تو کیا کوئی شے بخشی جائے گی؟ ذرا سا پڑھ تو لیں، ابن تیمیہ ہو، ابن قیم الجوزی ہو، یا دیگر جو بڑے بڑے اسلاف کے لوگ ہیں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، اور امام مالک سے پوچھے نا محبت مصطفیٰ کیا ہے، کہ اگر دہی کو کھٹا کہہ دیا تو اس پر بھی کوڑے ہیں مدینے کے، اور اگر آپ نے مدینے کی مٹی کو برا کہہ دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، حضور تشریف لا رہے ہیں، صحابہ نے ذرا سا، حضور نے چہرے کو کھلا رکھا ہوا ہے، صحابہ نے ذرا سا چہرے کو ڈھانپنے کی کوشش کی، حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو، کیا ہے؟ کہا کہ رسول اللہ یہ گرد، حضور نے فرمایا اس گھر سے مجھے محبت ہے۔ اور کیا؟ تو سارے صحابہ نے اپنی سنت یہ بنا لی حضور کی کہ چہرے کو کھلا رکھتے تھے۔ آج مدینے کی فضا کے اندر صرف سانس لے لیں تو میرے مصطفیٰ کی خوشبو وجود میں آ جائے، اور حضور کی قبر انور، اللہ اکبر۔ میں تو کہتا ہوں کہ عاشقان مصطفیٰ جو نہیں جا سکے نا وہ بھی اس بات کو نہ سمجھیں، حضور تو دلوں میں ہے مومن کے، جن کو حج نصیب نہیں ہوا اللہ ان کو حج نصیب کرے، جن کو اچھا ڈاکٹر صاحب وہاں پر لوگ آپ سے محبت کرنے والے بھی ملے ہوں گے، بڑا پیار کرنے والے، کیا میں چاہوں گا کہ وہاں
کسی جگہ پر میں کھڑا ہوا روٹی لے رہا تھا، اور ہوا کیا بڑا دلچسپ واقعہ کہ 4-5 لڑکے تھے جو ہندوستان سے آئے تھے. میں گفتگو کرنے لگا، میں نے پوچھا بھائی کتنے کی ہے کیا ہے، تو اس نے جیسے ہی بات صوتی اثرات اس لڑکے نے مجھے پلٹ کر دیکھا اور یہ کہا کہ آپ محمد احمد قادری ہیں؟ میں نے کہا جی. کہنے لگا ہم کیو ٹی وی دیکھتے ہیں اور کیو ٹی وی کی وجہ سے ہمارے دل میں حضور سے عشق پیدا ہوا ہے، اور ہم نے حج اور عمرہ اور حضور کا عشق، حضور کی محبت اور دین اسلام کو کیو ٹی وی سے سیکھا. میں اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کو یہ حاضر ناظر رب کو اور نبی کو حاضر ناظر رکھ کے کہہ رہا ہوں یہ جملے. میں سمجھتا ہوں کہ حضور کے عشق کو جس طرح سے یہ ٹیلی ویژن چینل بھائی حاجی عبدالرؤوف صاحب ہیں، بھائی حاجی اقبال صاحب ہیں، اسی طرح حاجی عبدالرزاق صاحب ہیں، حاجی جانو صاحب، اور یہ پورا جتنے بھی احباب جو ٹیلی ویژن پر ہیں، اس کی اسکرین کے پیچھے ہیں، مفتیان کرام، علماء کرام، اور جتنے بھی ساتھ میں کام کرنے والوں، اللہ ان کو اجر دے. میں نے ان کے دعائیں کی، میں تو خیر گناہ گار آدمی ہوں، لیکن ایک بات عرض کروں میں کہ کیو ٹی وی عشق مصطفیٰ کے فروغ کا ذریعہ ہے. یہ تبلیغ دین کی وہ بنیاد ہے کہ جنہوں نے ملت کفریہ میں بھی عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن رکھا ہے. کیا کہنے، ڈاکٹر صاحب نے بہت عمدہ پیغام دیا. پوری دنیا میں الحمدللہ لوگ جب رابطہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیو ٹی وی ہمارا استاد ہے. بے شک ہم نے کیو ٹی وی سے قرآن پڑھنا سیکھا، ہم نے کیو ٹی وی سے نماز سیکھی، ہم نے کیو ٹی وی سے فرائض دین کے حوالے سے معلومات، واجبات دین کے حوالے سے وہ تمام چیزیں. یعنی کیو ٹی وی ایک ایسا مدرس ہے، ایک ایسا معلم ہے کہ جو ہمہ وقت علم دین اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس خدمت کو، اے آر وائی فیملی کی اس خدمت کو، کیو ٹی وی کی صورت میں جو خدمت ہے امت مسلمہ کے لیے اور عالمی سطح پر جو یہ خدمت ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کے ثمرات اور اس کی جزا جو ہے عطا فرمائے. اچھا، آپ کی جانب میں دوبارہ آؤں گا، علامہ صاحب ہم کو شامل کرتے ہیں. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت اور حقوق میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے محبت، اس کے حوالے اس کی تعظیم، اس کی توقیر. چونکہ حجر اسود کو بھی آپ نے بوسہ دیا تو سیدنا عمر فاروق نے بوسہ دے کر یہ فرمایا تو جنت سے اتارا گیا اس لیے نہیں بوسہ دے رہا، اس لیے کہ تجھے میرے رسول نے بوسہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسی بہت ساری چیزیں جو حضور سے نسبت رکھنے والی چیزیں. رئیس بھائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز حضور سے تعلق رکھتی ہے یا نسبت رکھتی ہے اس سے بھی محبت کی جائے. واہ واہ. آپ کے ازواج مطہرات ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ اکرام ہوں، آثار مبارکہ ہوں، جو کچھ بھی حضور سے نسبت رکھتی ہے اور آپ کے بدن کو ایک دفعہ مس کر لیتی ہے، اس کی عزت و تکریم اور اس سے بھی محبت کی جائے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے. اور صحابہ اکرام یہ عمل کیا کرتے ہیں. آپ نے بڑا پیارا واقعہ حضرت عمر فاروق کا بیان کیا، لیکن ایک صحابی وہ ہیں، وہ حضرت احمد بن فضل ان کا نام ہے. ان کے پاس ایک کمان ہوا کرتی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ میری کمان ہے، جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک میں لیا، میں نے اس کے بعد سے کبھی بے وضو اسے چھوا بھی نہیں ہے. یہ ادب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اتنا ادب، حضور جس ممبر پر بیٹھتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس ممبر پر ہاتھ لگاتے جس جگہ اور ہاتھ لگا کر اپنے جسم پر ملتے تھے. لوگ تو دیوانہ کہیں گے یہ کیا ہے، فتوے لگائیں گے، لیکن معاملہ یہ کہ یہ عمل تو صحابی کا ہے، یہ محبت کا معاملہ ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے. امام اب دیکھیں کتنی زیادہ نسبت سے محبت ہے. امام زین العابدین جب واپس جانے لگے یزید سے تو روانگی کے دوران جب آپ نے دیکھا ایک شخص دوڑا آیا، اس نے کہا کہ حضور مجھے معلوم ہوا ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس ایک تلوار ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہے. مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ یزید کے لشکر وہ چھین لیں گے، آپ مجھے عطا کر دیں، خدا کی قسم جب تک میری جان میں جان ہے میں اس تلوار کو کسی کے ہاتھ میں آنے نہیں دوں گا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت والی چیزوں کا اتنا ادب، اتنی تکریم کہ جان تک دینے چلے آتے تھے صحابہ اکرام. ڈاکٹر صاحب 2 جملوں میں پیغام کہ آج امت کس طرح بیدار ہو کہ بحیثیت امت مسلمہ اپنا حق ادا کرنے کی کوشش، کا حق ادا نہیں ہو سکتا، حق ادا کرنے کی کوشش. مسلمان کسی جنگ سے نہیں جیت سکتے، مسلمان کسی اور چیز سے نہیں جیت سکتے. مسلمانوں کی پہلی فتح ہو یا مسلمانوں کی آج کی زندگی ہو. خالد بن ولید کو دیکھ لیں، حضور کا منہ مبارک نہیں تھا، فتح نہیں ہو سکی. آج مسلمان عشق مصطفیٰ کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا رہنما اصول اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور حضور کی محبت کو ساتھ لے کر چلیں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو کوئی سبب نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی شے انہیں گزن پہنچا سکے. لیکن ہم نے جو یہ اپنی زندگی کا شعار بنا لیا ہے
کہ ہم ناپ تول کے حضور سے محبت کریں گے تو یہ ناپ تول کے اندر پھر ناپ تول ہی کی چیزیں ملتی ہیں. حضور سے تو بغیر ناپ تول کے محبت کریں, بغیر ناپ تول کے جزا ایسی ملے گی کہ پھر اس میں سزا نہیں ہو. واہ واہ, بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب, آپ تشریف لائے اور بہت خوبصورت کلام فرمایا. یہ تو موضوع ایسا ہے کہ ہم ایمان تازہ ہو جاتا ہے اس موضوع کو سن کر. علامہ صاحب آپ تشریف لائے, آپ دونوں حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں تو یہ کہوں گا کہ امت کا جو بھی فرد جس مقام سے, دنیا کے جس ملک سے, جس شہر سے, جس علاقے سے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر رہا ہے, یقیناً اس کے ذہن میں یہ بات ضرور ہوگی کہ گر قبول افتد زہ عز و شرف. اگر یہ قبول ہو جائے حضور کی بارگاہ میں تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کر عز و شرف کی بات ہو نہیں سکتی. اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ جو ہم ہدیات درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں وہ ملائکہ کے ذریعے حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں, اور بطور خاص جب شب جمعہ پیش کیے جاتے ہیں تو بنفس نفیس میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک کو سماعت فرماتے ہیں. بس یہ رشتہ مضبوط رہنا چاہیے, اور یہی میں سمجھتا ہوں ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے کہ ہم اس بات کا احساس رکھیں اپنے اندر کہ ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں, اور امتی ہونے کا حق ہم ادا کرتے رہیں تا آ کے ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ. اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.